اگر آپ فرقہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہیں نہ کہیں بے ادب بھی ہے، اور جو بے ادب ہے اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بے ادبی کس نے کی تھی؟ ابلیس نے۔ اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا تو کہا یہ بے ادبی ہے۔ اللہ کا ادب یہ ہے کہ جو اللہ فرمایا کرو، اور بے ادبی یہ ہے کہ آپ نے نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، یہ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ کس کو اللہ سجدہ کروا رہا ہے، بس اللہ نے فرما دیا ہے تو ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی بات نہ ماننا بھی اللہ کی بے ادبی ہے۔ اور جنہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تو اس آدم کو اللہ نے رحمت للعالمین نہیں بنایا، کملی والے کو بنایا۔ سوال یہ بنتا ہے اللہ کی بات نہ مانو تو بے ادبی ہے، اگر آدم کو سجدہ نہیں کیا تو بے ادبی کی۔ وہ جو عزازیل تھا نا، فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، علم کی باتیں کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، اللہ نے کہا تم بے ادب ہو، ہم نے اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے۔ اب جب اللہ نے اللہ والوں کا ذکر کئی انداز میں کیا ہے، ساری بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن دو معروف آیات ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور تو بے ایمان ہو سکنا ہے پر اللہ والا ایمان والا ہوتا ہے۔ تیرے تقوی میں خامی ہو سکتی ہے لیکن اللہ والا متقی ہوتا ہے۔ اگر تو کسی وجہ سے اللہ کا ولی نہیں بن سکا، اور وجہ صاف ظاہر ہے کہ تو ماں کا بھی بے ادب، باپ کا بھی بے ادب، تو ویسے ماں باپ اولاد کا ادب تو نہیں نہ کرتے، تو یہ بھی ادب میں شامل ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرو۔ اولاد کے حق میں بھی تم بے ادب، رشتوں کے حق میں بھی بے ادب، اس لیے تم سے کچھ بھی توقع ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بات تو اللہ کی ماننی پڑے گی۔ تو جب اللہ فرمائے اولیاء اللہ، اب پھر ایمان والوں کو فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، فرمایا اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اور ایمان والے کون ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔